बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम हम लोग हर हफ्ते लेकर आते हैं और नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं कुछ नया टॉपिक लेकर आएँ, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग के सामने लेकर आएँ जो कि आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित हों और साथ ही आपको अवेयरनेस मिल सके कि कौन सी चीज़ आप लोग के लिए कितनी बेहतर साबित हो सकती है। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी लाइफ के अंदर चल रही होती हैं और वो मिसहैप्स जो है वो हम कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं, लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उसका मसला एक्चुअली है क्या, क्योंकि डायग्नोसिस की तरफ हम जाते नहीं हैं और हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को जो है वो खुद से ही एडजस्ट करने की कोशिश करें और ज़िंदगी इस तरह से बहुत मुश्किल होती जाती है और एक दूसरे को ब्लेम देने से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाती हैं और उसके बाद जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर आप लोग इतने ज़्यादा जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपकी निजी ज़िंदगी मुतासर होने लगती है। तो ये तमाम चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमें बेसिकली अपनी ज़िंदगी को चलाना कैसे है। हर इंसान के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, मसाइल होते हैं और ये अल्लाह ताला की कुदरत का निज़ाम है कि ये जो हमारे साथ मसाइल पैदा होते हैं ये किस चीज़ के मसाइल होते हैं। इसको डायग्नोस करना जो है वो एक कंसल्टेंट का काम होता है। बेसिकली कंसल्टेंट उससे देखता है कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो इसी तरह का टॉपिक है। वैसे तो एक बड़ा ऐसा टॉपिक है ये कि अगर आप इसे समझना चाहें तो ये ह्यूज चैप्टर है, क्योंकि इस तरह के जो अमूमन केसेस होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द तो मौजूद होते हैं लेकिन हम उसके पॉइंट तक नहीं जा पाते। यानी इनफर्टिलिटी की बात करी हूँ मैं, ये अमूमन हमारी जो यंग यूथ है या हमारे, मैं जिस तरीके से कहूँ कि कपल्स के अंदर मोस्टली जो है ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इनफर्टिलिटी बेसिकली है क्या और अगर वो इनफर्टाइल हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए और अगर वो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो उनको किन किस चीज़ों का सामना करना चाहिए, यानी बे औलादी बेसिकली। तो आज हम पूरी चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे, बे औलादी होती क्या है और बे औलादी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसकी क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं और इसकी डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती हैं। तो आज जो है वो इसी तमाम सिनेरियो पे बात की जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि आपके जितने भी माइंड में सवालात हैं उनके हम जवाब दे सकें। हमारी लाइव कॉल्स भी खुली हुई हैं, आप कॉल्स के थ्रू आउट भी जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि जितने भी आपके सवालात हैं उनका यहाँ बैठकर हम जो है वो जवाब दे सकें और कोशिश कर सकें जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी निजी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको यहाँ बैठकर सॉर्ट आउट करें। तो हमारे साथ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कंसल्टेंट होते हैं, तो आज भी मेरे साथ एक कंसल्टेंट मौजूद हैं। डॉक्टर अंबर सिमी नाम है इनका, कंसल्टेंट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट की और इनफर्टिलिटी के एक्सपर्ट हैं। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जैसे कि मैंने बात की इनफर्टिलिटी, अमूमन हमारी जितनी भी ऑडियंस है मोस्टली को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा इनफर्टिलिटी होता क्या है। सबसे पहले तो आप इस पर रोशनी डालें कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो थैंक्स करना चाहूँगी मेट्रो वन का, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक आपने चूज़ किया है जो अक्सर लोग शाय फील करते हैं डिस्कस करने में। अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, टॉपिक्स आप नहीं करेंगे तो अवेयरनेस कहाँ से होगी। ठीक है, आप मीडिया जो है बहुत सारी चीज़ों पे, इश्यूज़ पे रोशनी डालता है लेकिन इस तरह के टॉपिक्स पे वो भी रोशनी नहीं डालता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, इनफर्टिलिटी बेसिकली एक कपल, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करूँगी कि समझाऊँ। अगर एक कपल है और वो 1 ईयर तक ट्राई कर रहा है फॉर द प्रेगनेंसी और उसको 1 ईयर तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इंस्पाइट ऑफ ट्राइंग कुछ ये होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आपकी एज 35 से अबव है तो आप 6 मंथ तक अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या मेल एज जो है आपकी 45 प्लस है तो आप 6 मंथ तक कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो यू हैव टू कंसर्न योर डॉक्टर। ओके। अगर आपकी एज 35 बिलो है, मेल की एज 45 ईयर्स बिलो है, देन अगर आप 1 ईयर तक भी ट्राई कर सकते हैं। अगर 1 ईयर तक आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए। ठीक है, तो यानी ये सिनेरियो होता है मोस्टली, जो है पाया जाता है। अच्छा, इसकी मैंने सुना है कि टाइप्स भी होती हैं, तो इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और वो कैटेगरीज कैसे जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी देखें, बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी हम अगर एक पेशेंट शुरू से ही उसकी बेबी नहीं है, ठीक है, उसे वो कंसीव कर रहा है 1 ईयर तक या 6 मंथ तक और वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, उसका कोई बेबी नहीं है, तो इट मीन्स वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। ओके। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पे अगर हम आ जाएं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है कि आपने एक दफ़ा कंसीव कर लिया, पेशेंट्स आते हैं वो रिपोर्ट करते हैं हमने तो डॉक्टर साहिबा 3 मंथ्स में कंसीव कर लिया था, ये फर्स्ट मंथ हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी और आगे चल के उनके लेटर ऑन जो है उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, लाइफ एक्सपोजर आ रहा है, तो वो
آپ کی انفرٹیلیٹی کاز کر سکتا ہے. اور وہ سیکنڈلی آپ کے پاس ایک بیبی ہے، سیکنڈ ٹائم آپ ٹرائی کر رہے ہو، آپ کنسیو نہیں کر پا رہے ہو، تو اسے ہم سیکنڈری انفرٹیلیٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے کہ آپ نے یہ پوائنٹ دیا کہ آپ نے ایک دفعہ یعنی کنسیو کر لیا اور اس کے بعد سیکنڈ کے لیے آپ ٹرائی کرو اور وہ کنسیو نہیں کر پا رہے، تو یہ سیکنڈری کے اندر آتا ہے. Exactly. تو موسٹلی جو کیسز آتے ہیں وہ کس نوعیت کے آتے ہیں؟ یعنی اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو فیمیل کے اندر ہارمونل چینجز ہم نے دیکھا زیادہ پائے جاتے ہیں. Exactly. تو اگر ہم میل کی بات کریں تو میل کتنے حد تک افیکٹڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم ٹوٹل انفرٹیلیٹی کا اگر دیکھیں تو آلموسٹ 30% جو آپ دیکھیں گے میل انفرٹیلیٹی ہے. لیکن میل انفرٹیلیٹی ڈائگنوز نہیں کر پاتے، وہ اپنی فیمیل کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتے ہیں، وہ نارمل ہوتی ہیں فیمیل، ہارمونل ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں، میڈیسن لے رہی ہوتی ہیں، سائیکل چلا رہی ہوتی ہیں میڈیسن کی، پر وہ فرٹیلیٹی تک نہیں پہنچ پا سکتے کیونکہ کاز ہی آپ کا فنش نہیں ہو رہا ہے، آپ کا کاز ہی میل پارٹنر ہے. تو آپ کس طرح آپ اس کو کریں گے؟ 30% آپ کا میل انفرٹیلیٹی ہے، جس میں ہم فرسٹ آف آل پہلے میل کو کنسرن کرتے ہیں. ہمارا ٹریٹمنٹ پلان ہی بیسیکلی ہوتا ہے، ہم پہلے میل کے ٹیسٹ کراتے ہیں، دین ہم فیمیل کے ٹیسٹ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا ٹریٹمنٹ پلان ہی اسی طریقے سے ہم جنریٹ کرتے ہیں کہ پہلے ہم میل کو ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کے بعد فیمیل کو کرتے ہیں. لیکن اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں اور سوسائٹی کی مطلب ہم اگر سوچ کو دیکھیں تو میل کے اوپر اتنا زیادہ پریشر جنریٹ نہیں کیا جاتا. جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ 30% میل آتے ہیں، یعنی ریشو کم ہے. تو ریشو کی نسبت جو ہے میل وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے سوسائٹی کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہ ہم بھی انفرٹائل ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ فیمیل کے اوپر زیادہ پریشرائز ہوتا ہے کہ جو ہے آپ انفرٹائل ہیں اور آپ جا کے ٹیسٹ کروائیں. حالانکہ وہ بالکل نارمل ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے پرابلم جنریٹ ہو جاتی ہے اور نجی زندگی کافی متاثر ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. میری کلینک پہ پرسنل کلینک پہ ایک کپل آیا، ان کے میل پارٹنر میں ایشو تھا، وہ میل نے ٹیسٹ نہیں کرایا. فیمیل میں ایشوز تھے، نو ڈاؤٹ کہ یہ نہیں تھا فیمیل میں ایشوز نہیں تھے، فیمیل میں ایشوز تھے، بیلنسز تھے، ان پی سی اوز تھے، ہم نے اسے نارمل کر رہے تھے. لیکن میل پارٹنر کا بھی ایک اولیگوسپرمیا آ رہا تھا. اولیگوسپرمیا مینس کہ جب آپ کا اسپرم کاؤنٹ کم ہوتا ہے اسے ہم اولیگوسپرمیا کہتے ہیں. جب میں نے ان کے میل پارٹنر سے ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے ڈائریکٹلی کہا، ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے کس چیز کی میڈیسن دے رہی ہیں؟ بیبی تو میری وائف کو پروڈیوس کرنا ہے، تو آپ مجھے کس چیز کی میڈیسن دے رہی ہیں؟ تو دیکھیں، کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں، آپ کی وائف جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ تو پروڈیوس نہیں کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کو ہمیں کاؤنسل کرنا ہوتا ہے، اور میل پارٹنر کے لیے کمپلسری ہے کیونکہ میل کے ہمارے پاس کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سلیکٹڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور فیمیل کے ہمارے پاس ایک وائڈ رینج آف ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں پہلے میل کاز کو ایکسکلوڈ کرنا ہوتا ہے، دین ہمیں فیمیلس پہ جانا. ٹھیک ہے. اچھا، ڈائگنوسٹک کا کیا طریقہ؟ اگر میں ڈائگنوس کی بات کروں کہ نارملی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کس نوعیت کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور کس طرح سے کیے جاتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم پہلے میل کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ میل کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو میل کے کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل ہم سیمن انالیسس کراتے ہیں، اس کا ایک اپنا ڈفرینٹ اس کا پروٹوکال ہوتا ہے. اسے ہم پیشنٹ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ کو کس طرح یہ سیمن انالیسس کرنا ہے. سیمن انالیسس میں ہم 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے کاؤنٹ دیکھتے ہیں، اسپرم کی موٹیلٹی دیکھتے ہیں، مارفولوجی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمیں جو مارفولوجی ہے، آپ کی کوانٹٹی ہے، وہ جو ہے بالکل بہت اہم ہوتی ہے. آلموسٹ 40% اگر آپ کے ایکٹیو اسپرمس ہیں تو ہمارے لیے نیڈڈ ہوتے ہیں فار فرٹیلائزیشن. اگر اس میں مارفولوجی میں چینجز آ رہی ہیں، مارفولوجی مینس اس کے یا تو ٹیل میں کوئی ڈیفیکٹ ہے یا ہیڈ میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، تو وہ صحیح طرح فیوز نہیں کر پائے گا. تو پہلے ہم سیمن انالیسس کراتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کاؤنٹ بھی دیکھتے ہیں. اگر اس کا کاؤنٹ کم ہے، جو ایکٹیو اسپرمس ہیں اس کا کاؤنٹ کم ہے، تو اٹ مینس کہ وہ اولیگوسپرمیا ہے. کبھی کبھار پیشنٹ ہمارے پاس ایزوسپرمیا سے بھی رپورٹ ہوتے ہیں کہ اس کا کاؤنٹ ہی نہیں ہے، وہ نل آ رہا ہے، تو اس میں اسپرم کے کاؤنٹ ہی نارمل اسپرم کے کاؤنٹ ہی نہیں ہے. تو وہ اس کے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ پلان پہ آ جاتے ہیں، یا تو سرجیکل ہوتا ہے یا پھر ٹریٹمنٹ بیس ہوتا ہے. کوئی اگر جینیٹیکلی کوئی پرابلم ہے تو اسے ہم ایکسکلوڈ کرتے ہیں، وہ ایک الگ واسٹ رینج ٹاپک ہے. اچھا، یہ سرجری کی طرف بھی جاتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اگر کوئی انڈیسینڈیڈ ٹیسٹیز ہیں تو وہ آپ کے ایزوسپرمیا کرا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم آ جاتے ہیں اس کے ویریکوسیل پہ آ جاتے ہیں. اگر میل پارٹنر کو برش ان کے اسپیسیفک اسکواٹر ایریاز میں برش مینس نظر آ رہی ہیں تو ویریکوسیل بھی ایک کامن ہے. ہم ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ بھی ہم کراتے ہیں، اسکواٹر الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں. تو کچھ ہارمونل ٹیسٹ ہوتے ہیں. بس بیسیکلی موسٹلی جو آج کل ہم پریکٹس میں کرا رہے ہیں، کیونکہ میل پارٹنر کو کاؤنسل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ہمارے انوائرمنٹ میں، تو ہم سیمن انالیسس کراتے ہیں. فرسٹ آف آل اس میں ڈائگنوز کرتے ہیں. اگر ہمیں اس میں ڈائگنوسس نہیں ہوتی دین ہم فردر ٹیسٹ پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی میل کی بات. اب Exactly. فیمیل کے اندر کون سی ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈائگنوز کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں؟ فیمیل کے فرسٹ آف آل ہم ہارمونل ایسے کراتے ہیں. اس میں آپ کا ایف ایس ایچ آ جاتا ہے، ایل ایچ آ جاتا ہے، آپ کا پرولیکٹن آ جاتا ہے، آپ کا تھائرائڈ پروفائل بھی آپ کا ڈی رینج ہو تو پریگنینسی کاز کر سکتا ہے، یا پرولیکٹن آپ کا لیول ڈی رینج ہو. اسپیسیفک انسولن سینسٹیوٹی ٹیسٹ کراتے ہیں ہم، تاکہ اس سے ہم ڈائگنوز
جب ہمارے پاس فیمیل ایک الٹرا ساؤنڈ بھی ہم کراتے ہیں، اس میں ہم پی سی اوز ڈائگنوز کرتے ہیں، یا اینڈومیٹروسس اس کی کوئی پرابلم ہے، یا اس کا ہم ایک وجائنل الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس کی فلوپین ٹیوب کی بلاکیج بھی دیکھتے ہیں کہ فلوپین ٹیوب فلوپین ٹیوب ایڈیژن تو نہیں ہے اس میں. یہ سب چیزیں ہم فیمیل کی بہت واسٹ رینج آ جاتی ہے اور بہت ڈیٹیل میں اس کے ٹیسٹ. یعنی میں نے سنا ہے کہ یہ جو علاج ہوتا ہے یہ بہت پرولونگ چلتا ہے، تو بہت ہی لمبا پرولونگ پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر سفر کرنا پڑتا ہے دونوں کپل کو. اور یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں نے دیکھا کہ کپل جو ہے وہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کنسیو بھی کر لیتے ہیں، لیکن بہت ایسے ہوتے ہیں جو کہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کنسیو نہیں کر پاتے. تو یہ کیا ہوتا ہے، میجورٹی ریشو کتنا ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ پراپر ڈائگنوسس کر رہے ہیں، آپ اسپیشلی اسی ڈاکٹر سے کنسرن کر لیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کپل ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ تو قسمت ہے، قسمت ہے، ہو نہیں ہوگی اولاد، ہو جائے گی، نہیں ہونی ہوگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. ٹیسٹ کرانے میں میل پارٹنر ریفیوز کر رہے ہوتے ہیں، موسٹلی میل پارٹنر ریفیوز کرتے ہیں، ان کے لیے ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ قسمت میں اگر آپ ہر چیز چھوڑیں گے تو آپ تو بیٹھ جائیں بولیں کھانا ہمارے سامنے آئے گا ہم خود کھا لیں گے. تو ہر چیز کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ اپنے ٹیسٹ کرائیں دونوں پارٹنرز تاکہ اس میں ایک ڈائگنوز ہو. اگر پراپر ڈائگنوسز ہوگی تو ٹریٹمنٹ پلان آپ کا بہت لمبا نہیں چلتا. آپ کو پراپر اگر ٹریٹمنٹ ملے گا اور اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں ملے گا تو وہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے، بہت سارے انفرٹائل کپل ماشاء اللہ سے فرٹیلیٹی پہ ڈیولپ ہوئے ہیں. ہماری کلینک پہ بھی بہت ہوئے ہیں جو کہ دیکھیں، پتہ ہے اولاد کی خوشی دینے کا اجر بہت بڑا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اگر آپ ڈاکٹر ایک مسیحا ہوتا ہے، اگر آپ کنسرن ڈاکٹر سے رجوع کریں گے تو وہ آپ کو کیوں اس کا کیا بینیفٹ ہے آپ کو غلط کرنے کے لیے یا آپ کو مس گائڈ کرنے کے لیے، وہ آپ کو ایک پراپر گائیڈ لائن دے گا. پھر آپ کا ایک اپنا اشرف المخلوقات ہیں، آپ ایک اپنا برین لگائیں کہ ڈاکٹر آپ کو صحیح گائیڈ لائن دے رہا ہے. جو آپ کے کوشچنس ہیں وہ آپ ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، پرسنل ڈاکٹر سے. تو وائی ناٹ، کیوں آپ کا کیوں نہیں ہوگا. فرٹیلیٹی، انفرٹائل کپل فرٹیلیٹی میں جا سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی اس میں جینیٹکلی یا پرماننٹ کوئی اناملی نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ موسٹلی جو کپلز ہوتے ہیں وہ اس طرف آ جاتے ہیں کہ وہ کنسیو کر پائیں، لیکن موسٹلی جہاں پرابلم آتی ہے وہ یہاں آتی ہے کہ میل کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سیٹسفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس پروسیجر کے اوپر آئیں کہ آپ بھی انفرٹائل ہو سکتے ہیں اور آپ کا بھی علاج ممکن ہے. بعض اوقات میل جو ہے وہ اپنی سیلف ایگو کے اوپر یہ ساری چیزیں لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ سوسائٹی کی، جیسے میں نے بات کی کہ فیمیل کو تو کہتے ہیں نا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. حالانکہ یہ ایک پرابلم ہے، ایک بیماری ہے، ایک نارمل سی بیماری ہے. جیسے کہ ہمیں نزلہ، زکام، کھانسی، فلو سب چیزیں ہو جاتی ہیں، یا ہمیں کوئی ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، ملیریا ہو جاتا ہے، اس کا بھی علاج رکھا ہوا، اس کے بھی ٹیسٹس ہیں. تو یہ ایک نارمل سی بیماری ہے. تو یہ سوسائٹی کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اس کو شرمناک بیماری نہ سمجھیں. یہ نارمل ایک بیماری ہے جس کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں اور ٹریٹ کر کے آپ آگے جو ہے اپنی فیملی کو بڑھا سکتے ہیں. اچھا، یہ جو کازز کی ہم نے بات کی، میجورٹی کازز کیا جو ہے وہ کریٹ آتے ہیں؟ یعنی اگر ہم بات کریں کازز کے اوپر میل اور فیمیل کے کنسیو کرنے کے یا آپس میں جو ہے وہ فیملی جنریٹ کرنے کے، تو کیا مین کازز آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل جو ہمارا اسٹریسفل لائف اسٹائل ہے، اسی وجہ سے انفرٹیلیٹی کامن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر سیکنڈری کازز پہ آ جائیں گے وہ تو آپ کے الگ چیزیں، لیکن جو آپ کا اسٹریسفل لائف اسٹائل ہے، آپ کا سلیپ پیٹرن ہے، آپ کی ڈائٹری ہیبٹس ہیں، یہ بہت افیکٹ کرتے ہیں آپ کی فرٹیلیٹی اور انفرٹیلیٹی پہ. تو ایک فرسٹ آف آل تو آپ کا اسٹریسفل لائف اسٹائل ہی آ جاتا ہے. دین سیکنڈ آپشن آ جاتا ہے آپ کا اسموکنگ، ٹوبیکو جو آپ کا یوز ہے، اسموکنگ آپ کے اولیگوسپرمیا کرا رہا ہے. آپ کے آج کل اتنا کامن ہو گیا ہے اولیگوسپرمیا. آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ابھی سے اسموکنگ کر رہے ہیں. تو آپ جب وہ اس تو اسکول لائف کے بچے، بالکل، جب آپ وہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ پہ پہنچیں گے تو ان کے اسپرم کاؤنٹ بالکل ڈکریز ہو چکے ہوں گے. وہ اولیگوسپرمیا سے 25 ایئرس 30 ایئرس کے لڑکے بھی جو ہے ہمارے پاس اولیگوسپرمیا، سیویئر اولیگوسپرمیا کے ساتھ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو فرسٹ آف آل آپ کی لائف اسٹائل چینجز آ گیا ہے، ڈائٹری ہیبٹس آ گیا ہے. سیکنڈ نمبر پہ آپ کی اسموکنگ آ گئی ہے. تھرڈ نمبر پہ آپ کی جو اوور ہیٹنگ آف آپ کا اسپیسیفک ایریاز ہوتا ہے میل میں. اکثر میل کیا کرتے ہیں، وہ اپنا لیپ ٹاپ اپنے لیپ پہ رکھ کے اور یوز کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اوور ہیٹنگ آف دا اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے. تو جب اوور ہیٹنگ ہوگی تو آپ کے اسپرم کاؤنٹ ڈکریز ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو اسپیسیفک ایریا میں آپ کو اپنی ٹیبل پہ رکھیں لیپ ٹاپ. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی افیکشن آپ کو کریٹ کر کے دے سکتے ہیں. جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ لیپ ٹاپ آپ کی تھائی پہ رکھنا، یہ بھی اتنا زیادہ نقصان دہ ہے. تو اور مزید کون کون سے کازز ہیں؟ باقی یہ ہے کہ آپ کی کچھ سرٹین میڈیکیشنس ہوتی ہیں، یا آپ کی کوئی ٹراما ہسٹری ہے جس کی وجہ سے میں نے ابھی ڈسکس کیا، ویریکوسیل ہے آپ کی، ٹھیک ہے، آپ کی انڈیسینڈنٹ ٹیسٹیز ہیں، یا آپ کی
फीमेल के अंदर अगर हम आ जाएं तो ट्यूब्स ब्लॉकेज है जो कि मेन कॉज है, पीसीओज जो आजकल कॉमनेस्ट कॉज है, पीसीओज हैं। अच्छा, जो पीसीओस की आप बार बार बात कर रही हैं, व्हाट इज़ पीसीओस? क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है देखने वाली है, हमारे जो नाज़रीन है, उनको भी पता चले कि बेसिकली ये प्रॉब्लम है क्या पीसीओस की। पीसीओज देखें, एब्रीविएशन है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरीज मींस कि आपकी छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं ओवरीज के ऊपर, जो कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस करती हैं, आपके एंड्रोजेंस इंक्रीज करती हैं। एंड्रोजेंस मींस कि आपके मेल हार्मोन्स फीमेल के अंदर इंक्रीज करती हैं। जब वो इंक्रीज होंगे तो वो आपकी ओबेसिटी बढ़ाएंगे, आपकी एक्नी करेंगे, अनवांटेड हेयर सिटिज्म करेंगे, अनवांटेड हेयर्स आपके डेवलप होंगे, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से जो है वो आपकी इनफर्टिलिटी कॉज होगी। तो पीसीओज एक मेन कॉज है जो कि कॉमनेस्ट कॉज हमारे पास फीमेल रिपोर्टेड हो रही हैं। इवन हमारे पास अनमैरिड फीमेल्स भी हमारे पास पीसीओज के साथ रिपोर्टेड हो रही हैं। ओके। कुछ अगर हम बात करें तो कुछ थेरेपीज़ भी होती हैं जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं, जस्ट लाइक कीमोथेरेपी पे अगर पेशेंट गया हुआ है, कुछ सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं, कुछ केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं जो कि आपकी इफेक्ट करते हैं, जो कि इनफर्टिलिटी आपकी कॉज। कीमोथेरेपी की जैसे आपने बात की तो बहुत हार्ड इंजेक्शन है, Exactly. जिसकी वजह से जो है वो आपके ब्लड को भी बड़े तेज़ी से वो जो है ना रिवॉल्व करता है, सर्कुलेट करता है आपकी ब्लड को, तो उससे भी ये जो है वो होता है इनफर्टिलिटी। बिल्कुल, आपकी जो रीजन ऑफ द ट्यूब्स भी हो सकती हैं, ठीक है, पैल्विक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आपके कीमोथेरेपी से। और एक फीमेल में एक कॉमनेस्ट कॉज जो होता है वो एंडोमेट्रियोसिस भी होता है। एंडोमेट्रियोसिस जो है वो भी आपको जो है फीमेल के अंदर प्राइमरी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है। अच्छा, एंडोमेट्रोसिस की जो आपने बात की, इसको भी ज़रा ब्रीफ कर दीजिए, ज़रा पता चले कि फ़ीमेल जितनी हमें देख रही हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें, बहुत बारीक बीनी से उन्हें पता चले कि क्या क्या चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह हैं। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस जो है बेसिकली कहलाता है जो आपके जो यूट्राइन सेल्स होते हैं वो आउटसाइड द यूट्रस डेवलप होते हैं। ठीक है, वो जब डेवलप हो जाते हैं तो वो आपकी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं यूट्रस में, जिसकी वजह से जो है वो बेबी आपका कंसीव होने में तो एक प्रॉब्लम करता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट प्लान दें और एंडोमेट्रियोसिस आपके परसिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट नहीं किया गया है, तो वो आपका मिसकैरेज की तरफ भी ले जा सकता है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन मीन्स आपके बहुत सूजन अंदर आई हुई होगी। अक्सर पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहिबा हमारे सूजन बताइए, रहम में हमारे सूजन है। तो सूजन मींस वो आपकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, आपकी सूजन आई हुई है यूट्रस के ऊपर, तो वो बेबी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है और मिसकैरेजेस के भी चांसेस। ठीक है, यानी जो हमारी अमूमन ख़वातीन जो इस फेज से गुजर रही होती हैं, यानी जो मिसकैरेजेस उनके हो रहे होते हैं, वो कंसीव तो कर लेती हैं, लेकिन एक आध मंथ बाद जो है वो मिसकैरेज की तरफ जब चली जाती हैं तो फिर वो ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी जो आपने बताई है कि इसकी वजह से, स्वेलिंग की वजह से या सूजन की वजह से जो है वो कंसीव करने में मसला भी होता है, और अगर कंसीव कर लें तो मिसकैरेज की तरफ चली जाती है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर हमने डिस्कस करनी है, और ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो कि अगर आप समझ जाएं तो आप काफ़ी चीज़ों से जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगी, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे थे जो कि कॉमनली कपल्स के अंदर पाए जाते हैं, या कॉमनली मेल और फीमेल जो है वो इस रीजन से सर्वाइव कर रहे होते हैं, और काफ़ी टाइम से सर्वाइव करने के बाद भी उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ बैठ कर कोशिश करें कि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें और कुछ चीज़ें आप लोग को ऐसी पहुँचा सकें कि जिसकी वजह से आपके अंदर हौसला आए और आप जो है वो अपनी ट्रीटमेंट की तरफ जा सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रीटमेंट की तरफ जाते ही नहीं और अपनी ज़िंदगी में जो है वो इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। तो ये एक बीमारी है और इस बीमारी को जो है वो क्योर किया जा सकता है, ट्रीटमेंट के ज़रिए क्योर किया जा सकता है, और एक कंसल्टेंट जो है वो इसको बेहतर तरीके से क्योर कर सकता है। तो अमरीन आपसे बात करी थी मैं, अंबर आपसे बात करी थी मैं तमाम चीज़ों के ऊपर, और जिस तरीके से हमने ट्रीटमेंट की बात की तो आपने बताया कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती हैं इनकी, और ट्रीटमेंट कराना बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के सिनेरियो से कपल गुजर रहा होता है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे ये तमाम चीज़ों के ऊपर कि किस तरीके से जो है इनफर्टाइल की तरफ वो लोग जाते हैं, और अगर हो जाते हैं तो मेल के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि मेल को जो है वो कहते हैं ना सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसकी काउंसलिंग के लिए क्या करते हैं आप लोग, किस तरीके से आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, किस तरीके से काउंसिल करते हैं उन्हें? पेशेंट को एक तो आपकी प्राइवेसी चाहिए होती है, ठीक है। एक्चुअली हमारी जो सर्कमटेंसेस हैं पाकिस्तान के,
مسلمس کے بیسیکلی ایک ڈاکٹر ہے وہ فیملی ڈاکٹر چلتا ہے اور وہ آپ کا ایک کنسرن ڈاکٹر ہے. اگر آپ انفرٹیلیٹی تو آپ انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ کے پاس جائیں, ٹھیک ہے, گائنی کا پرابلم ہے گائنوکولوجسٹ کے پاس جائیں. ایک جنرل پریکٹیشنر آپ کی ہر چیز تو آپ کی وہ صحیح نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک فیملی ڈاکٹر ہے, نو ڈاؤٹ آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے, آپ اسے جائیں, اس سے ڈسکس کریں, اس کا جو آپ نے اپنے اسپیسیفک ڈاکٹر سے آپ نے کنسرن کیا ہے اس سے آپ ڈیٹیل میں اس سے پوچھیں, ساری کوشچنس اس سے ڈسکس کریں, ٹریٹمنٹ پلان دکھائیں. لیکن یہ ہے کہ وہ اس لیے بھی شائع فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس گئے اور وہ ہمارے چچا تایا ماموں جو بھی ہیں ایکس وائی زیڈ, وہ اگر چلے گا ان کو فیل نہ ہو جائے, انہیں پتہ نہ چل جائے کہ میل پارٹنر میں انفرٹیلیٹی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم باعث شرمندگی ہے. ایگزیکٹلی بالکل شائنس فیل کرتے ہیں بہت زیادہ. اب یہ ہے کہ آپ اپنے کنسرن ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور ڈاکٹرز آپ کی ایتھکس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی ایک چیز جو ہے وہ پرسنلی آپ کی رکھتا ہے, وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرتا. تو آپ ڈاکٹر ایک تو پیشنٹ کو اس کی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے, آپ اسے پرائیویسی دیں, اس کو آپ نارمل لائف میں اس سے ڈسکس کریں. نارمل کہ وہ پیشنٹ اپنی ڈائگنوسس خود آؤٹ پٹ دیتا ہے, آہستہ آہستہ آپ کو آؤٹ پٹ دیتا ہے. جب میں اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کرتی ہوں تو میں پیشنٹ سے اس کی پہلے اس کی ڈائٹری ہیبٹس ہے, پرسنل اس کا جاب ہے, سب چیزوں سے نارمل لائف پہ پہلے اسے فرینکلی کرتی ہوں انٹروڈکشن دینے کے بعد. اس کے بعد وہ آہستہ 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 وہ خود ہی اپنی باتوں باتوں میں مجھے اسی طرح بتا دیتا ہے کہ اس کی جو پرابلم آ رہی ہوتی ہے وہ خود آٹومیٹیکلی ڈسکس کرتا ہے. اگر آپ اسے اسپیشلی یہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کے ٹیسٹ کروا کے لائیں, آپ کا تو ظاہر ہے وہ کبھی بھی نہیں بولے گا, تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. تو وہ آپ اس کو پیشنٹ کو تھوڑا سا کمفرٹ زون دینا ضروری ہے. کمفرٹ زون دیں گے تو وہ پیشنٹ جو ہے وہ کھل کر آپ کے سامنے آ سکے گا کہ ایکچولی اس کے ساتھ پرابلم کیا جنریٹ ہو رہی ہے. اکثر تو اپنی مسز کے سامنے بھی ڈسکس کرنے سے جو شائع فیل کرتے ہیں کہ ہماری مسز کیا سوچیں گے کہ ہم نامرد ہیں. ایگزیکٹلی یہ بڑا کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی کا جو کہ غلط کانسیپٹ ہے, اس کو بدلنا پڑے گا. اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اسی سے ہم تھرو آؤٹ بدل سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اور جب ہم کنسلٹنٹ, ایک بہت بہترین کنسلٹنٹ ایک ایسا ہوتا ہے جو کہ اپنے پیشنٹ کو اسی جو ہے فیس سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے, جو کہ وہ جس میں وہ فیس میں گھسا ہوا ہوتا ہے تو وہ بڑی پرابلم کریٹ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ انفرٹیلیٹی کی وجہ سے اتنے نہ ٹریٹمنٹ لینے کی وجہ سے, فیمیلز یا انکلوڈنگ میلز بھی اتنے ڈپریسو ڈس آرڈرس میں آ جاتے ہیں کہ وہ سوسائڈل اٹیمپٹس بھی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ چیز ہمیں اویئرنیس پروگرامس ہمیں رکھنے چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو کاؤنسل کریں. اگر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے تو انہیں پتہ ہو یہ کوئی کامنلی ٹاپک ہے, کامن ڈیزیز ہے, یہ ٹائیفائڈ ہے, چکن پاکس ہیں, جو بھی ایکس وائی زیڈ آپ کنسرن کر رہے ہیں ڈاکٹر سے, سمپل آپ فلو کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا, اگر ہم اس پورے ٹاپک کے اوپر بات کریں, جیسے کہ ہم نے انفرٹیلیٹی کے اوپر بات کی, تو ڈائٹ کتنی اثر انداز ہوتی ہے اس کے اوپر؟ کیونکہ اگر ہم روزمرہ کے خوراک دیکھیں تو وہ تو بالکل ہی عجیب و غریب خوراک ہو گئی ہے سب کی. جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ, فزی ڈرنکس بہت زیادہ استعمال کریں, تو اس کی وجہ سے ڈائٹ کافی ڈسٹرب ہے. تو ڈائٹ اور وائٹامن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, تو وائٹامن کی ڈیفیشنسی کتنی اثر انداز کرتی ہے؟ دیکھیں, وائٹامن D3 ایک کامنسٹ کاز آ رہا ہے آج کل, ٹھیک ہے, جو کہ ہر میل فیمیل میں رپورٹڈ ہو رہا ہے. اگر ہم وائٹامن D3 دیکھیں, اگر وہ میلز کے اندر ڈیفیشنسی آ جائے تو اس میں اولیگو اسپرمیا بھی کرا دیتا ہے, اسپرم کاؤنٹ ڈیکریز کرا دیتا ہے. جو ہم کہتے ہیں یہ تو D3 کی کیلشیم کی کمی ہے, سمپل, ٹھیک ہے. D3 لوگ نہیں جان رہے ہوتے, کہتے ہیں ہمارے میں تو کیلشیم کی کمی آ گئی. تو کیلشیم بیسیکلی ایک تو کیلشیم الگ ہوتا ہے, D3 الگ ہوتا ہے. وائٹامن D3 اگر ڈیفیشینٹ ہے تو وہ اولیگو اسپرمیا کی طرف بھی لے جاتا ہے. ایون اگر فیمیل کے اندر D3 کی ڈیفیشنسی ہے, وہ فیمیل کو PCOS کی طرف بھی لے جاتی ہیں, ہارمونل امبیلنسز کرا دیتی ہیں, تو وہ آپ کو ایک انفرٹیلیٹی کاز کر دے گا. اگر ہم لائف اسٹائل کے اوپر آ جائیں, جس طرح ہمارا ایک سلیپ پیٹرن ہے, ٹھیک ہے, سلیپ پیٹرن بھی جو ہے آپ کا انفرٹیلیٹی کاز کر رہا ہے کہ ہم لیٹ نائٹ جو سو رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ, کیونکہ آپ اگر جو ہمارے اسلام میں ہے کہ آپ رات کو سوئیں, صبح ارلی مارننگ اٹھیں, تو وہ ہمارے لیے فرٹیلیٹی ہمارے لیے ہی فائدے مند ہے. ڈائٹ کے اوپر آپ کا تھرڈ جو آپ کا کوشچن ہے, ڈائٹ کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو ڈائٹ میں ہم جنک فوڈس کا جو یوزیج ہے زیادہ ہے ہمارے یہاں. ایک اگر بندہ آتا ہے وہ کہتے ہیں میں تو صرف 2 سموسے کھاتا ہوں اور ایک کولڈ ڈرنک پیتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ, مجھے بھوک لگتی ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو آپ 2 سموسے ایک کولڈ ڈرنک کی جگہ اگر آپ 2 بناناز اور ایک ایپل لے لیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کرے گا, انسٹیڈ آف کہ آپ 2 سموسے اور ایک کولڈ ڈرنک لیں. ٹھیک ہے, آپ 2 سموسے ایک کولڈ ڈرنک لیں گے, منہ کا مزہ بھی بہت بڑا ہوگا نا کہ انسان نہیں دیکھیں, اگر ٹائم اس سے شارٹ ٹائم لگے گا, آپ کو 2 بناناز آپ لے رہے ہیں, ایک ایپل لے رہے ہیں, تو وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہوگا, ٹائم بھی کم کنزیوم ہوگا. 2 سموسے کولڈ ڈرنک کھانے میں آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا. تو یہ چیز ہے کہ آپ کا جو ڈائٹری پیٹرن ہے, اگر ہم
सिंपल डाइट की तरफ आ जाएं, वेजिटेबल्स के आ जाएं, ठीक है, स्पेनिश है, पालक जिसे कहते हैं, हेल्दी डाइट की तरफ आ एग्जैक्टली जाएं। हेल्दी डाइट्स ठीक आ है। जाएं, फ्रूट्स की तरफ आ जाएं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? वोटकेशन से बात कर रहा हूँ। जी जी कहें। ये डॉक्टर साहब से सवाल है कि ग्रेव डिजीज क्या होती हैं? कौन सी डिजीज? ग्रेव डिजीज। ग्रेव्स डिजीज तो देखें आपकी जेनेटिक एनामली में आ जाएगा ना, ठीक है, वो चीज़ अलग चीज़ है। हम अभी जो बेसिकली आप ऐसा कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, ठीक है, मेट्रो 1 से, क्योंकि वो आपका एक अलग टॉपिक, डिटेल टॉपिक में आ जाएगा। ग्रेव डिजीज में मल्टीपल एनामलीज आ जाती हैं, तो अगर आप उसको डिस्कस करेंगे तो हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो फिर हमारा हट जाएगा इस टॉपिक से। ठीक है, चलें, ये तो तमाम चीज़ों के ऊपर बात करिए। नंबर्स तो वैसे भी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, वहाँ से जो है वो आप लोग ले सकते हैं और वहाँ से कांटेक्ट करके जो है वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद जो है वो डॉक्टर आपको कंसल्ट भी करेंगी। अच्छा, ये जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, इसमें अमूमन मैंने देखा है कि अगर मैं कपल की बात करूँ, ये एक बड़ा मेजर इशू है कि हमारे कपल के अंदर चॉइसेस बड़ी आ गई हैं कि बेटा नहीं बेटी चाहिए, या बेटी चाहिए बेटा नहीं चाहिए। यानी ये बड़ा जो है ना कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया सोसाइटी के अंदर ही, या ख़ानदान की तरफ से इतना प्रेशर होता है कि पहला बेटा ही होना चाहिए। तो ये चॉइस के ऊपर बड़ी जो है ना हमारी डिमांड्स आजकल जो है ऊपर की तरफ जा रही हैं, जिसकी वजह से एक तो फीमेल भी बड़े प्रेशर में होती है, बड़े टेंशन में होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट होती है। क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी जनरेट हो गई है कि वो चॉइसेस के ऊपर भी जो है वो प्रोडक्शन कर सके? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं हो गई है। पाकिस्तान हमारा पीछे नहीं है, बिल्कुल। मेडिकली डॉक्टर्स जो हमारे पाकिस्तान के बहुत डॉक्टर्स इंजीनियर्स बहुत माने जाते हैं। बेशक। अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से हम जेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, हमेशा ये दुआ करनी चाहिए, आजकल जिस तरह कंजेनाइटल एनामलीज आ रही हैं, डाउन सिंड्रोम्स कॉमन हो रहे हैं, एक फैमिली हिस्ट्री नहीं आ रही है, डाउन सिंड्रोम्स बेबी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो वो भी लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से, ठीक है। तो अगर वो आ रहे हैं तो आप बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको नॉर्मल औलाद दे, बेटी बेटा कोई भी बात है नॉर्मल। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक अगर जेंडर सिलेक्शन की तरफ आ जाए तो हमारे पास पाकिस्तान में ये टेक्निक्स हैं, जिसे हम IVF टेक्निक कहते हैं। IVF प्रोसीजर से आप जेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं। IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि हम फीमेल का एक ओवोल्यूशन हम पीरियड उसको डिटेक्ट करते हैं, जो आपके एग्स होते हैं उसका एक ओवोल्यूशन जो टाइम पीरियड होता है उसको हम डिटेक्ट करते हैं। दैन उसका जो स्पेसिफिक ओवा होता है उसे हम आउटसाइड द यूट्रस फर्टिलाइज करते हैं फॉर द हस्बैंड स्पर्म। हम मुस्लिम जो हैं वो हस्बैंड स्पर्म से करते हैं, तो ये हमारे इस्लाम में जायज़ है। अच्छा, हाँ, ये जो आपने बात की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अमूमन जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, उनके लिए ये बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होती है जो कि इस्लाम और इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात लेकर आ जाती है कि हमारी कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़ हो रही है सारी चीज़ें। तो बहुत सारी जो ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो कि बड़ी कंजर्वेटिव होती हैं इस मामलात के अंदर, तो उनके लिए ज़रा मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, तो क्या ये चीज़ जो है वो जायज़ है? यस, देखें, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में कोई भी ऐसी टेक्निक या कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं आ सकती जो कि हलाल ना हो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो उसमें हम हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, ठीक है। अगर आप नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में देखें तो वो मतलब हस्बैंड के अलावा भी जो है वो Exactly. एग्जैक्टली होते हैं, तो Third हम person एग्जैक्टली हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, उन्हीं की फीमेल से, उन्हीं की वाइफ के एग से हम फर्टिलाइज करते हैं आउटसाइड द यूट्रस। उसमें जेंडर सिलेक्शन हम कर सकते हैं जो कि IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाती है, ठीक है, जिसे हम ये समझे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब इज बेसिकली IVF के उसमें है, तो आप जेंडर सिलेक्शन उसमें कर सकते हैं। और जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंट टेक्निक्स में, तो देखें हमारे पास IUI भी आता है। तो IUI जेंडर सिलेक्शन के लिए मोस्टली होता है, लेकिन इतना जेंडर सिलेक्शन के लिए कॉमन नहीं है। हम IVF पे ही जाते हैं अगर जेंडर सिलेक्शन करनी है। अगर इनफर्टिलिटी ट्रीट करना है और IUI हमें करना है, IUI मीन्स इन यूट्राइन इंसेमिनेशन। इन यूट्राइन इंसेमिनेशन में हम ये करते हैं कि हम जो मेल का स्पर्म लेकर इनसाइड द यूट्रस ऑफ द फीमेल इन्फ्यूज करते हैं, तो वो यूट्रस के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, बट इट्स नॉट स्पेसिफिक फॉर द जेंडर सिलेक्शन, इट्स द ट्रीटमेंट ऑफ द इनफर्टिलिटी। ओके, ठीक है। IVF थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर है, और आप जेंडर सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे नहीं हमारे इतनी बेबीज हो गई, हमें स्पेसिफिक बॉय चाहिए, तो हम IVF की तरफ जा सकते हैं।
ٹھیک ہے. اچھا اگر میں اس کے علاج کی بات کروں تو موسٹلی میں نے سنا کہ بڑا کاسٹلی علاج ہوتا ہے, بڑی جو ہے نا پرولونگ علاج, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا چلتا ہے, تو یہ بھی ذرا ڈسکس کر لیں کہ اس کا علاج کتنے ڈیوریشن آف ٹائم کے اندر ہو جاتا ہے اور موسٹلی جو ہے وہ اتنا کاسٹلی ہے بھی یا نہیں. کہ اگر ٹریٹمنٹ پلان پہ جائیں نا تو وہ اٹ ڈپینڈس آن دا کاز. ٹھیک ہے, اگر وہ کاز ہے, اگر آپ کے سمپل پی سی اوز ہیں وہ جلدی ٹریٹ ہو رہے ہیں, آپ کے پرولیکٹن یا ایگزیکٹلی, تو وہ الگ چیز آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم ٹریٹمنٹ پلان پہ جائیں تو آپ کا, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ انفرٹائل کپل فرٹائل ہو سکتا ہے, تو آپ ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ بلانگ کرتا ہے آپ کی ڈائگنوسس کی, آپ پراپر کتنا ٹریٹمنٹ پلان لے رہے ہیں, کیونکہ اکثر میلس نہیں بلکہ پورا کپل جو ہے, ہم نے تو 3 منتھس ادھر تک ٹریٹمنٹ کرا لیا, ہمیں تو کنسیو نہیں, آپ ڈاکٹر چینج کر لیں. دیکھیں آپ کی پر منتھ کے حساب سے آپ کی سائیکلز جا رہی ہیں, جیسے آپ اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں 3 ڈیز 5 ڈیز 7 ڈیز, تو یہ پر منتھ کے حساب سے یعنی جا رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ٹریٹمنٹ آپ کا دیکھیں اتنا کاسٹلی نہیں ہے, نو ڈاؤٹ کاسٹلی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ہم سرجیکل پروسیجرس پہ جا رہے ہیں یا میڈیسنس کچھ کاسٹلی آ رہی ہوتی ہیں. میں نے اپنے پرسنل کلینک پہ ان لوگوں کے لیے بہت ایک اسپیسیفک کنسیشن رکھی ہیں جو کہ ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں, ان کے لیے میں پرسنلی جو ہے بالکل نہ ہونے کے برابر, تاکہ پیشنٹ کو یہ نہ رہے کہ ہم ڈاکٹر ہم پہ کوئی احسان کر رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے. ایگزیکٹلی. میں نے کچھ فارما والوں سے بھی بات کی ہوئی ہے جو کہ اسپیشل ڈاکٹر ڈسکاؤنٹ پہ ڈائریکٹلی میڈیسنس انہیں پرووائڈ کرتے ہیں. اور کچھ لیبس ہیں جیسے عیسیٰ لیب ہے, اور کچھ ڈاکٹر شاہد کی پیتھولوجسٹ ہیں, ان سے, یا ڈاکٹر عیسیٰ لیب فرا عیسیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتی ہیں کنسیشن میں, کیونکہ انفرٹیلیٹی میں. تو میں ان کو ہارمونل ایسے بھی بھیجتی ہوں, کہتی ہوں جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کا پیشنٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بول دیں کتنا ڈسکاؤنٹ دینا ہے انہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو کچھ ہمارے ساتھ اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ اچھی طرح کر سکتے ہیں. اور فیس میں کنسیشن کی جہاں تک بات آتی ہے وہ میں فیس میں بہت کر دیتی ہوں, کہتی ہوں میری فیس دینے سے آپ صحیح نہیں ہوں گے, یا آپ جو ہے ٹیسٹ کرانے سے صحیح نہیں ہوں گے, آپ پراپر ایگزیکٹلی پراپر میڈیکیشن ٹیک کرنے سے صحیح ہوں گے, آپ انٹیک کریں پراپر میڈیکیشن تو آپ کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بڑا میجر ایشو جو میں ابھی ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ یہ کہ اب تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی رپورٹس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے, اور میل کی رپورٹ میں مسئلہ ہے یا فیمیل کی رپورٹ میں مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ کپل کنسیو نہیں کر پاتا ہے, فیمیل کنسیو نہیں کر پاتی, یا وہ جو ہے وہ بے اولادی کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر دونوں میل یا فیمیل کی میں بات کروں, ان کی دونوں کی رپورٹس کلیئر ہیں اور پھر بھی فیمیل کنسیو نہیں کر پا رہی, تو پرابلم کہاں آتی ہے؟ ایگزیکٹلی. یہ بہت کامنسٹ آپ نے کوشچن پوچھا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر ہم میل کے بھی ٹیسٹ کرا رہے ہیں بالکل نارمل آ رہے ہیں, فیمیل کے بھی کرا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے تو ٹیسٹ نارمل ہے, اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ, اللہ تعالیٰ پہ تو چھوڑ دینا چاہیے, ہر کام تو اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے. لیکن دیکھیں بیس لائن آپ کی کچھ نہ کچھ اناملیز کر رہی ہوتی ہیں انٹرفیئر, اس میں یہ نہیں آ جاتا ہے آپ کی کچھ آپ کی پراپر سمجھیں آپ پراپر فرٹیلائزیشن نہیں ہوگی. پراپر جب تک فرٹیلائزیشن نہیں ہوگی تو وہ آپ کی پریگنینسی کاز نہیں کرے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دونوں کی ٹیسٹ نارمل ہیں اور آپ کی پراپر فرٹیلائزیشن. چلیں اس چیز کو میں آپ سے ضرور جانوں گی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی. ناظرین بریک کے پاس واپس آؤں گی, اسی سوال کا آنسر جو ہے وہ میں بریفلی ان سے لوں گی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک ناظرین, ہیلتھ ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدید. تنظیم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ایسے ایشوز کے اوپر, انفرٹیلیٹی کے اوپر, یعنی بہت سارے میل اور فیمیل جو ہیں وہ اس کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ آخر پرابلم ہے کیا. تو یہاں بیٹھ کر ہم وہ چیز ڈسکس کرنے کی کوشش کریں پروگرام کے اندر. اور جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے جو ہے یہ سوال ضرور کیا تھا کہ اگر میل اور فیمیل دونوں کی رپورٹس جو ہیں وہ کلیئر آ رہی ہیں تو پرابلم کہاں جنریٹ ہو رہی ہے, یعنی وجوہات کیا ہیں, کیوں جو ہے وہ فیمیل کنسیو نہیں کر پاتی. تو امبر یہ بتائیے گا کہ میل اور فیمیل کی اگر رپورٹس بالکل کلیئر ہیں اور پھر بھی وہ کنسیو نہیں کر پا رہے تو وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ میل اور فیمیل کی اگر رپورٹس نارمل ہیں تو آپ کو بفور آپ کے اس سے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اس میں فرٹیلائزیشن پراپر نہیں ہو رہی ہے. فرٹیلائزیشن پراپر مینس کہ جو اسپرم ہے میل کا وہ فیوز نہیں کر پا رہا ہے ایگ سے. ٹھیک ہے, تو فرٹیلائزیشن پراپر نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ اسپیسیفک ٹائم ڈیوریشن میں, مینس جب آپ کا اوولیٹری ٹائم ہے, جو آپ کا پیک ٹائم ہے, اس میں آپ اٹیمپٹ نہیں کر رہے ہو, اس میں آپ ٹرائی نہیں کر رہے ہو, تو ایک یہ بھی کاز ہوتا ہے کہ آپ اپنا اوولیوشن ٹائم ہی آپ کی بزی لائف اسٹائل کی وجہ سے آپ چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک پرابلم یہ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈری جو ہے آپ کی پیلوک انفیکشنس, کچھ ایسے انفیکشنس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. ایس ٹی ڈیز جو ہیں, ایس ٹی ڈیز ٹرانسمیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیلوک انفیکشنس ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی یہ کاز آپ کا ایک مین فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی ہم یہ کر سکتے ہیں, مطلب پراپر فرٹیلائزیشن نہیں ہوگی
اس کے لیے بھی کچھ میڈیسنس ہوتی ہیں فار دا فرٹیلائزیشن. اس میں ہم آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کی دونوں کی رپورٹس صحیح ہیں اور آپ ڈاکٹر سے کنسرن نہیں کریں کہ ہماری تو رپورٹس نہیں ہیں, اب ہمیں ٹریٹمنٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے لائف اسٹائل چینجز کیجیے, آپ کا سلیپ پیٹرن ہے, آپ کی ڈائٹری ہیبٹس ہے, وہ چینجز کیجیے, آپ کی کچھ ڈیفیشنسیز ہیں وہ دیکھیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کیجیے, وہ آپ کو کچھ اورلی میڈیسنس دے گا اور آپ کو اوولوٹری ٹائم, آپ کو اوولوشن پیک ٹائم بتائے گا, الٹرا ساؤنڈ آپ کا کرائے گا تاکہ آپ کی ایک اوولوشن ڈائگنوز ہو اور آپ کا فرٹیلائزیشن پیریڈ آپ کا ایک پراپر ٹائم پیریڈ میں ہو تو آپ کا کنسیو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تمام چیزوں پہ تو ہم نے بات کی, لیکن مین ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ میجورٹی جو ہم نے کپلز دیکھے ہیں وہ ڈاکٹر کو ریکمینڈ نہیں کرتے اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ پرابلم جنریٹ ہو رہی ہے. تو اگر میل کی میں بات کروں تو اس سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ انفرٹائل ہے, اور اگر میں فیمیل کی بات کروں تو اس سے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ انفرٹائل ہے؟ دیکھیے, اگر ہم میلز پہ آئیں تو میلز کے اندر فرسٹ آف آل وہ خود اپنی ڈائگنوسس کر سکتا ہے, ایک رفلی آئیڈیا ہو جائے گا, لیکن پراپر یہ اتھینٹک کوئی ڈیٹا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک رفلی آئیڈیا ہے کہ وہ اس طرح ڈائگنوز کر سکتا ہے, لیکن ڈائگنوسس اسپیشلی اس کی ٹیسٹ سے ہی ہوتی ہے, سیمنلسس سے ہی ہوتی ہے, جس میں مارفولوجی, کوانٹٹی, یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ خود سے اپنے آپ کو کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایگزامن اس طرح کر سکتا ہے, اس میں ای ڈی پرابلم تو نہیں ہے. ڈائبٹک موسٹلی پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ای ڈی پرابلم ہوتی ہے, جس کی نروس کی وجہ سے ان کو پراپر بلڈ سپلائی نہیں مل پا سکتی ہے, جس کی وجہ سے ای ڈی پرابلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈری کازز پہ, دوسرے کازز پہ اگر ہم آ جائیں تو اس کا کوانٹٹی آف سیمن آپ کو بہت اس کا کم ہوگا. ڈراپ کبھی کبھار نہ ہونے کی صورت میں ہوگا, کبھی اس کا ڈراپس کی صورت میں ہوگا. اگر 2 to 4 ml ہے اٹس نارمل. ضروری نہیں ہوتا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کا تو سیمن بہت کم ہے ڈاکٹر, ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کا اسی کوانٹٹی میں ہو, لیکن نارملی منیمم 2 to 4 ml کی نارمل ایک کوانٹٹی ہے, ایک رفلی آئیڈیا. اگر وہ اس کو کوئی پرابلم ہے تو اس میں ڈراپس کی صورت میں آئے گا. دیکھیے, کچھ چیزیں آ جاتی ہیں میل کے اندر, اگر وہ اپنے آپ کو دیکھیں اسپیسیفک ایریاز میں برش اس کی وین آ رہی ہیں, تو ایک مینس میں نے آپ کی لاسٹ ٹائم بات کی تھی ابھی ویریکوسیلز کی. ویریکوسیلز ہے, کوئی ٹراما ہو گیا ہے آپ کی, تو اس کی وجہ سے ویریکوسیلز ڈیولپ ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے انفرٹیلٹی کاز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. فیمیل کی طرف اگر ہم آ جائیں تو اس کی ہارمونل بیلنسز ہے, اوولوشن پراپر نہیں ہو رہی, اس کی سائیکل ریگولیرٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو جس کی وجہ سے ہمیں ڈائگنوز, اس کو خود کو ڈائگنوز ہونا شروع ہوگا کہ سائیکل ریگولیرٹیز ہو رہی ہیں. یا تو دیکھیں 21 ڈے آف دا سائیکل, ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے آپ کا ایک, اگر کسی کو اسپیسیفک ڈے پہ آ رہے ہیں اسی ڈے پہ آئیں, ٹھیک ہے. 21 ڈے سائیکل, 23, 31, آپ کی منیمم 21 تک جا سکتی ہے, میکسیمم 30 ڈیز تک ڈیوریشن آپ کا جا سکتا ہے سائیکل کا. تو سائیکل جب ارریگولرٹیز آتی ہیں تو وہ فوراً کنسرن کریں گے ڈاکٹر سے تاکہ اس کا ہارمونل لیول بیلنس کرے تاکہ وہ انفرٹیلٹی تک پہنچ نہ پائے. ٹھیک ہے, یعنی یہ 2 مین کازز ہو سکتے ہیں جس سے خود آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ کیا پرابلم جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے. اچھا, اگر میں ایسے کپل کی بات کروں جو کہ ایج فیکٹر کے اوپر آ جاتے ہیں اب, کیونکہ ایج فیکٹر بھی بڑا میٹر کرتا ہے کپلس کے اوپر, اور اگر کوئی کپل ہے اس نے جو ہے وہ کنسیو کر لیا ایک ارلی ایج کے اندر, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں ابھی ایک بیبی انف ہے, جیسے پلاننگ ہوتی ہے ڈفرینٹ کپلس کی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم گیپ کے تھرو آؤٹ دین پلاننگ کریں گے کہ ہمیں اپنی فیملی پلاننگ کو آگے لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا. تو اگر وہ کپل جو ہے وہ ایج فیکٹر کے اوپر 35 ہو گیا یا 45 کے بیچ میں آ گیا, اس طرح سے جو ہے وہ اس کی ایج فیکٹر بیونڈ کر گئی ہے, تو کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ کنسیو کر پائے؟ دیکھیں, ایک فرٹائل کپل انفرٹائل ہو سکتا ہے, یہ میں نے پریویس بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو ہے کہ آپ نے ایک بیبی کر لیا ہے اور آپ فرٹائل ہیں, آپ یہ چاہ رہے ہیں, تو آپ اپنا کوئی لائف اسٹائل ہے آپ کی, اپنا خود پرسنل آپ کا ایگزامینیشن ہے, یہ چیزیں آپ فالو اپ رکھیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی او سی پیز پہ آ رہے ہیں یا کوئی آپ اورل کانٹرسیپٹیوز آ رہے ہیں یا کوئی بیریل میتھڈ پہ آ رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہے اگر آپ نے 5 ایئرس کا ڈیوریشن کرایا ہے, ٹھیک ہے, تو 5 ایئرس کے ڈیوریشن میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو کانٹرسیپشن لیے تو آپ انفرٹائل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ جب اسے وڈرا کریں گے, کچھ انجیکشنس ہیں یا کوئی بیریل میتھڈ آپ یوز کریں, جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں, اس کو آپ جب وڈرا کریں گے اس کے ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً ہی فرسٹ منتھ ہی آپ جو ہے کنسیو کر جائیں, 2 to 3 months بعد وہ آپ کے نارمل اس پہ آ جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کانٹرسیپشن یوز کیا اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انفرٹائل ہو جائیں گے اس لیے ہم کانٹرسیپشن یوز نہیں کریں. نہیں, اس طرح تو آپ کے تب بہت زیادہ بچوں کی لائن لگ جائے گی. تو آپ اپنی اسپیسیفک, نو ڈاؤٹ ایج لمٹ ہے, ٹھیک ہے, ایج لمٹ ہے, لیکن لیٹ ایج میرجز جو ہیں وہ پرابلم کرتی ہیں. لیٹ ایج میرجز ہمارے یہاں ہو رہی ہیں,
تو یہ نہیں ہے کوئی بھی آپ ایشو اٹھا لیں کسی بھی وجہ سے ہے. کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. جیسے کہ ابھی ہم سوسائٹی دیکھ رہے ہیں تو لڑکیاں 30 32 35 اسی میں جو ہے وہ ان کی شادی ہو رہی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ ماں باپ جو ہے وہ 17 18 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی کر دیا کرتے تھے. لیکن اب جو ہے جیسے جیسے سوسائٹی چینج ہو رہی ہے آگے کی طرف ماڈرنائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ایج فیکٹر بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے کتنی حد تک پرابلمس جنریٹ ہوتی ہیں؟ دیکھیں لیٹ ایج میرجز ایک کاز ہے لیکن یہ نہیں ہے وہی چیز آ جاتی ہے. آپ اپنا ہارمونل لیول نارمل رکھیں, آپ اپنے آپ کو ایگزامن کریں, آپ ڈاکٹر سے کنسرن کرتے رہیں. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ویکلی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, یہ ڈی 6 منتھ آپ ڈاکٹر سے کنسرن کریں. خود آپ اپنے فالو اپ رکھیں, اپنی سائیکل ریگولرٹیز آپ نارمل رکھیں, اپنی ڈائٹری پلان, سلیپ پیٹرن, یہ سب چیزیں ہی رکھیں. جس طرح میں نے بات کی کہ آپ دیکھیں موبائل یوزیج ہے, جتنا آپ ایکسپوجر ٹو ان چیزوں کے جائیں گے ٹھیک ہے, آپ فیزی ڈرنکس کا استعمال کم کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کولڈ ڈرنکس ہی کریں, جتنی بھی فیزی ڈرنکس ہیں وہ آپ کو مائنس کرنی ہوں گی اپنی لائف سے. سوڈا ڈرنکس جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک انفرٹیلٹی کی طرف لے جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جیسے کہ ہم ایج فیکٹر کے اوپر ہی بات کریں تھے تو میل کے ایج فیکٹر کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اتنا زیادہ نوٹس نہیں ہوتا اور اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ میل جو ہے وہ اگر لیٹ بھی شادی کر رہا ہے تو وہ اٹس اوکے, یعنی فائن ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. لیکن اگر فیمیل کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر یہ کہا جاتا ہے, ہماری ریسرچز کے اندر بات کروں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر فیمیل کی طرف سے لیٹ شادی کی جائے تو اگر اس کی پھر انفرٹائل ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ کنسیو کرنے میں بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. تو یہ ریشو جو ہماری سوسائٹی کے اندر دیا جاتا ہے وہ کتنے % تک درست ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے. آپ کے پروگرام میں نے ڈسکس کیا اگر میل کی ایج 45 سے زیادہ ہے تو وہ بھی ڈکلائن بہت ریپڈلی ہوتا ہے, اس کا کام بہت ریپڈلی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فیمیل کا جہاں تک تعلق ہے, فیمیل میں ہم ایگ ریزرو جو ہوتے ہیں, جو آپ کے اوولوشن جو آپ کے پراپر ایگس ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ کاؤنٹ پیریڈ ہوتا ہے. تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے, اس کو آپ کو مینٹین کرنے کے لیے ہے یہ ہے کہ آپ کوئی اپنا ڈائٹری پلان جو ہے نا وہ آپ اس کو پراپر وے سے رکھیں. دیکھیں پورے دن میں آپ 10 منٹ اپنے لیے بھی نکالیں. میں یہ نہیں کہتی آپ فیملی کو دیکھتی ہیں, ہماری جو مشرقی فیمیلز ہیں اپنی فیملی کو زیادہ لک آفٹر کرتی ہیں. جب کچھ ہارم ہو جاتا ہے اس کو بھی چلاتی رہتی ہیں. دین 4-5 سال جب تک وہ بہت زیادہ اپنے پیک لیول پہ نہیں پہنچ جاتا ڈاکٹر, یعنی یہ وہ والی پرابلمس ہوتی ہیں کہ جس کو ہم سوسائٹی کے اندر تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر بڑی پرابلم آتی ہے. اور اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں تو وہ اس طریقے سے مطلب ہماری فیمیل کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس طرح سے فیمیل بڑی ٹارچر میں آ جاتی ہیں, بڑی ڈپریشن میں آ جاتی ہیں, اسٹریس لیول کافی بڑھ جاتا ہے فیمیل کا, اور وہ جو ہے نا کنسیو کر بھی رہی ہوتی ہیں تو بھی کنسیو کی طرف نہیں جا پاتی, اور مسکیریج کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, مسکیریج کا ریشو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایسے میں جو جتنی بھی ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہم لوگ ضرور کہہ سکتے ہیں یا ان کے لیے ایک اچھا مشورہ ہم یہ دے سکتے ہیں کہ اگر فیمیل آپ کے ساتھ موجود ہے یا فیمیل کی ایج فیکٹر میں مسئلہ ہے یا کسی بھی چیز میں مسئلہ ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ ٹارچر نہ کیا جائے. کیونکہ ہر چیز میں کہتی ہوں نا کہ کچھ بھی چیزوں کا جو ہے وہ ملبہ فیمیل پہ ڈال دیا جاتا ہے. یہ سوسائٹی کی نیچر ہے ہماری کہ فیمیل کا ایج زیادہ ہے یا فیمیل جو ہے وہ انفرٹائل ہو گئی ہے اور میل جو ہے وہ اپنے اوپر یہ چیزیں برداشت نہیں کر پاتا, کیونکہ سوسائٹی کی ہماری ایک نیچر ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. لیکن کاؤنسلنگ اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ اگر ہم یہ کاؤنسلنگ کے لیول پر نہیں جائیں گے, اگر ہم اس سمجھنے کی نوعیت تک نہیں آئیں گے کہ فیمیل جو ہے وہ ہر چیز کی قصوروار نہیں ہوتی, میل بھی اس کے اندر جو ہے وہ پارٹ ہوتا ہے, اور یہ قصوروار کا پارٹ ہی نہیں ہے, یہ تو ایک بیماری ہے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج ممکن ہے, ایسا نہیں ہے کہ علاج ممکن نہیں ہے, لیکن بس وہ یہ ہے کہ اپنی شرم کو, اپنی شائع کو اور اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا میل کو, اور یہ کچھ کہتے ہیں نا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ حل ہو سکتی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کس حد تک کیسز ایسے آتے ہیں جس میں پرابلم کریٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, آپ کے کوشچن سے ابھی مجھے ایک ایگزامپل یاد آئی کہ میں اسلام آباد گئی تھی کسی کانفرنس میں, تو وہاں جس ہوٹل میں ہم نے اسٹے کیا ہوا تھا اس ہوٹل کے آنر کی بیبی پرائمری انفرٹیلیٹی تھی, مطلب اس کا بچے نہیں تھے, آلموسٹ ان کی 13 ایئرس آف ڈیوریشن آف میرج ہو گیا تھا, اور اس کی وجہ سے ان کی فیملی نے اس پہ پریشر ڈال کے دوسری شادی کروا دی. دوسری شادی کے بعد سیکنڈ وائف کو بھی اس کی پریگنینسی نہیں ٹھہری. ٹھیک ہے, اٹ مینس کیا کاز جا رہا ہے میل پارٹنر. ٹھیک ہے, آپ 2 کیا 10 شادیاں بھی کر لیں تو آپ میل پارٹنر آپ کا افیکٹڈ ہے. انہوں نے مجھ سے کنسرن کیا جب میں نے ان کا کہنے کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو فرسٹ میری شادی تھی میرا دل جو ہے اسی کی طرف ہے, ان کی اٹیچمنٹ تھی ان کی طرف. میں نے ان کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا, آن لائن کنسلٹیشن بھی میں کرتی ہوں, آن لائن میں نے ان کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا, اور ماشاء اللہ سے ان کو جب پراپر ٹریٹمنٹ ملا ہے تو انہوں نے ود ان دا 6 منتھ جو ہے وہ کنسیو کیا ہے فرسٹ وائف سے.
ओके माशाल्लाह। माशाल्लाह से, तो वो इतना खुश है। देखें, अगर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट आप जा रहे हैं, देखिए नमाज कुरान मैं भी पढ़ती हूँ, बीइंग अ मुस्लिम हम नमाज कुरान सब पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है जिस तरह आजकल अल्लाह पे हर छोड़ हकीम दिया, एक से हाँ, नहीं होते हैं, तो इस तरह जो देखें तावीज़ ये सब चीज़ें जो एक हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप उसके साथ अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। तो डॉक्टर्स के कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए ताकि वो आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस बनाए, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, जो आपका एक कॉज आ रहा है, जो आपका इफेक्टेड चीज़ आ रही है, उसको वो रिजॉल्व करें। बिल्कुल पॉइंट को पकड़ना बड़ा Exactly, इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल। क्योंकि जो पॉइंट आपको पता होगा वो किसी नॉर्मल बंदे को नहीं पता होगा। स्टडीज़ और रिसर्चेस भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि एक पॉइंट को पकड़ के बहुत बेहतर कर सकती हैं, और डॉक्टर का नाम ही इसलिए दिया जाता है कि वो आपको कंसल्ट करे, आपको बताए कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है या किस तरह से आप जो है वो बेहतर हो सकते हैं और इस फेज से निकल सकते हैं। फेज बड़ा मुश्किल होता है ये वाला, और बड़ा जो है स्ट्रेसेबल होता है, बड़ा डिप्रेशन वाला होता है, और अगर इसको लाइटर लिया जाए तो बहुत ईजीली जो है वो इससे रिकवर भी किया जा सकता है। देखिए, अगर आप स्ट्रेस की बात करेंगे ना, आप जितना स्ट्रेस लेंगे ना इसके लिए, आपके हार्मोनल लेवल उतने ही इम्बैलेंस होंगे ठीक और है। आपकी इनफर्टिलिटी वर्स होती चली जाएगी। आप देखिए, स्ट्रेस ना लें, ठीक है, नमाज तो पढ़ें, दुआ तो करें, लेकिन एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके फिर आप, जब आपको अल्लाह पे ही छोड़ना था ना, तो ट्रीटमेंट लेके नहीं, आप दुआ अल्लाह के ताला साथ पे तो छोड़ें। दवा की भी जरूरत बिल्कुल, होती है ना। आप ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ ट्रीटमेंट आप कंटिन्यूएशन चलाएं और फिर अल्लाह पे अच्छा, छोड़ें। जैसा कि आपका यही पॉइंट था, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि 10 साल और 30 साल तक आई थिंक औलाद नहीं थी। अच्छा, ऐसे भी कपल्स होते हैं जिनकी 10-10 साल तक औलादें नहीं होती, 15-15 साल, 20-20 साल औलादें नहीं होती, और वो औलाद के लिए तरस रहे होते हैं, लेकिन एकदम से जब वो इलाज की तरफ जाते हैं या वो क्योर की तरफ जाते हैं या ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, तो उसके बाद माशाल्लाह वो कंसीव कर पाते हैं। तो ये जो इतना बड़ा गैप आता है, ये प्रॉब्लम करता है इन तमाम चीज़ों पर? बिल्कुल, क्यों नहीं प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आपकी एज जाती जा रही है, आप जितनी मेडिकेशन ले रहे हैं आप रेजिस्ट होते चले जा रहे हैं। इसी वजह से आपको अपने प्रॉपर कंसर्न डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। जब आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा, अगर आपको फीवर है और आप ले रहे हैं फ्लू की मेडिसिन, एंटी एलर्जी ले रहे हैं, तो आपका फीवर तो नहीं बॉडी उतरेगा के ना। लिए आप पैरासीटामोल की जगह आप है ना वो एंटी एलर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका सबसाइड तो नहीं होगा बॉडी, ठीक है। तो आप प्रॉपर मेडिकेशन, जिसकी वजह से जो है लोग एक तो शाय फील करते हैं, दूसरा इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जा रहे होते हैं, इसकी वजह से उनका ड्यूरेशन बढ़ता रहता है। कुछ लोग छोड़ के बढ़ जाते हैं, जब हमारी किस्मत में होगा हो जाएगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आजकल ये बड़ा रेशो है, और Exactly. इसी तरीके का रेशो देखा ही जा रहा है कि अमूमन जो कपल्स देखे जा रहे हैं वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब जो होगा वो अल्लाह की देन होगी, और ये औलाद जो है वो मर्द के नसीब से होती है। और अगर एक कॉन्सेप्ट बनाए हुए Exactly, हमारी जो है बिल्कुल, सोसाइटी के बिल्कुल। बहुत अंदर, सारे myths बने हुए हैं जो कि, बस उसी कॉन्सेप्ट को लेके ना वो कहते हैं ना कि लकीर के फकीर जो है Exactly. वो चीज़ चलती आ रही है। लेकिन इसको जो है कहते हैं ना कि इस्टेब्लिश करने के लिए, यानी ये जो थेरेपीज़ होती हैं या ये जो काउंसलिंग होती है या ये जो ट्रीटमेंट होती है, इसको थेरेपीज़ को किस तरीके से जो है वो कपल्स के थ्रू आउट आप करवा सकते हैं, यानी काउंसलिंग के लेवल को कितना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि जिसकी वजह से जो अवेयरनेस प्रोग्राम कितने ज़रूरी हो गए हैं कि जिसकी वजह से लोगों को अवेयर आए कि इस तरह की चीज़ों से बाहर निकला जा सकता है। देखिए, इसके लिए जिस तरह मेट्रो 1 ने ये टॉपिक लिया है, इसी तरह आपको अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखने चाहिए। जो लोग शाय फील कर रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है, वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, पर्सनली डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं, आपकी मीडिया बहुत इफेक्ट करती है आपके माइंड पे, ठीक है। जो एक साल, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, 1 साल या 6 मंथ्स तक जो है वो नहीं हो रहा है। 1 साल 6 महीने तो कुछ समझते ही नहीं है, 6-6 7-7 साल हो जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं ठीक है हम डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए औलाद में। तो आप अपना ड्यूरेशन क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जब आपको एक प्रॉपर टाइम पीरियड दिया हुआ है तो आप कंसर्न कीजिए। अगर आप ये प्रोग्राम्स मैनेज करेंगे, टॉक शोज़ करेंगे इस पे, या कुछ आप जो आप देखें इंटीरियर की तरफ जाके देखें, इस तरह के छोटे छोटे सेशंस करेंगे, आप अवेयरनेस देंगे। बिल्कुल, तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अवेयरनेस के थ्रू आउट ही आप लोग इन तमाम चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। और कपल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फेस करें। तो आज का प्रोग्राम रखा भी इसी तमाम चीज़ों के ऊपर था कि आप लोग समझ सकें कि प्रॉब्लम कहाँ पर जनरेट हो रही है। बहुत शुक्रिया अंबर, आप प्रोग्राम के अंदर आई, आपने वक्त दिया, बहुत बेहतरीन आपने बातें की, यानी लोगों के अंदर जितनी अवेयरनेस पहुँचानी थी वो सब पहुँचा सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।